عالمی ادب کلاسک کے سلسلے میں ایک فرانسیسی فکشن رائٹر بالزاک کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ بالزاک نے متعدد ناول حوالہ قلم کیے اور ظاہر ہے کہ بالزاک کو اس پرسپیکٹو کا علم تھا، اس پرسپیکٹو کا مکمل طور پر اگر کہا جائے کہ اس پر اس کی نظر تھی اور وہ علم رکھتے تھے، یعنی وہ جو فرانس میں انقلاب کی صورتحال تھی، یعنی انقلاب فرانس کا جو زمانہ تھا، ظاہر ہے کہ اس پورے پس منظر سے بالزاک پوری طرح واقف تھے۔ تو بالزاک نے متعدد ناول لکھے، ان میں بالزاک کا جو ناول جو ہے بوڑھا گوریو اپنی جگہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو دیگر ناول تھے وہ بھی بہت معروف ہوئے، اور ظاہر ہے کہ بالزاک کو لوگ پڑھا کرتے تھے، اور بالزاک نے فرانسیسی سماج کو کئی ایک پہلوؤں سے اور کئی ایک جہات سے اور کئی ایک حوالوں سے ایکسپریس کیا ہے۔ تو بالزاک کا جیسے بوڑھا گوریو ناول ہے، ویسے ہی بالزاک کا ایک اور ناول ہے سرد ویران اندھیرا گھر۔ ظاہر ہے بالزاک نے تو فرانسیسی ہی میں لکھا تھا، اور پھر بالزاک کے تراجم بھی ہوئے مختلف زبانوں میں، دنیا کی مختلف زبانوں میں۔ تو بالزاک کا ناول سرد ویران اندھیرا گھر، اب دیکھیے بعض دیہاتی بستیوں میں کچھ مکانات ایسا وحشت ناک منظر پیش کرتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں تاریک ترین خانقاہیں، اجاڑ کھنڈر اور بے رنگ سے بے رنگ میدان بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ اب یہاں جو وحشت ناک منظر کی بات ہے وہ دیہی علاقوں کے وحشت ناک مناظر کی بات ہے، اور ان کا مقابلہ کن کے ساتھ ہے؟ تاریک ترین خانقاہوں کے ساتھ ہے، اور پھر ساتھ اجاڑ اور بے رنگ سے بے رنگ میدان بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ شاید اس قسم کے مکانات میں ان تینوں جگہوں کی خصوصیات کو دخل ہوتا ہے، خانقاہ کی سی بے پناہ خاموشی کے ساتھ ساتھ۔ اب دیکھیے خانقاہوں میں بھی ایسی ہی کم و بیش رائٹر کے نزدیک صورتحال ہوتی ہے کہ وحشت ناکی کا منظر ہوتا ہے، اور اجاڑ پن اور پھر بے رنگ زندگی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ زندگی بھی کہاں ہوتی ہے، ان تینوں جگہوں کی خصوصیات کو دخل ہوتا ہے۔ اچھا، اب دکھایا کیا گیا ہے کہ جو دیہی علاقے ہیں ان کی پسماندگی کو دکھایا گیا ہے، ان کی مفلوق الحالی کو دکھایا گیا ہے، ان کی غربت کو دکھایا گیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ خانقاہ کی سی بے پناہ خاموشی کے ساتھ ساتھ ان میں کھنڈروں کی سی ہولناکی اور ویرانی جیسی اداسی پائی جاتی ہے۔ اب خانقاہ کی سی بے پناہ خاموشی، اب خانقاہ میں کیا کس چیز پر زیادہ زور دیا گیا ہے؟ بے پناہ خاموشی پر زور دیا گیا ہے، اور پھر ان میں کھنڈروں یعنی ویران تباہ عمارتوں کی طرح کی ہولناکی، اور پھر اداسی کیسی پائی جاتی ہے؟ جیسے کسی صحرا میں اداسی ہوتی ہے، یا جیسے کسی ویرانے میں اداسی ہوتی ہے، ایسی اداسی پائی جاتی ہے۔ ان کے چاروں طرف زندگی کے آثار اتنے کم ہوتے ہیں کہ ایک اجنبی کو ان کے غیر آباد ہونے کا شبہ ہو سکتا ہے، لیکن غیر مانوس قدموں کی چاپ سن کر کوئی نہ کوئی کھڑکی میں ضرور آ کھڑا ہوتا ہے۔ اچانک ایک مردہ سا چہرہ نیچے جھانکتا ہے اور مسافر کو نہایت بے پرواہی اور بے اعتنائی کے انداز میں دیکھتا ہے۔ اب یہاں مسافر بھی آ گیا ہے اچانک، ٹھیک ہے، اور وہ غیر مانوس ہے،
اور پھر یہ ہے کہ اس کے جسم میں کو اگر دیکھا جائے تو وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ سا محسوس ہوتا ہے، اور مسافر جو ہے وہ نہایت بے پرواہی اور بے اعتنائی کے انداز میں دیکھتا ہے بالکل اسی طرح جیسے کوئی راہب ایک لمحے کے لیے دنیا پر نظر ڈال لے۔ اب ظاہر ہے راہبانیت جو ہے وہ کرسچینٹی میں ہے، ٹھیک ہے، اور راہب کون ہوتا ہے؟ راہب تارک الدنیا ہوتا ہے، جس نے دنیا کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں جو ہے وہ مختلف تشبیہات لے کر آتا ہے، یعنی بالکل مسافر کو کسی راہب سے جو ہے وہ اس نے تشبیہ دی ہے، اور راہب جو ہے وہ عیسائیت مذہب میں ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ راہب جو ہے وہ دنیا کو ترک کر دیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سومور میں ایک مکان کے سامنے کا حصہ خاص طور پر انہی خصوصیات کا حامل ہے۔ اب سومور ظاہر ہے فرانس کا ایک علاقہ ہے، اور ظاہر ہے فرانس کا یہ کوئی بہت زیادہ ترقی یافتہ علاقہ نہیں ہے۔ سومور میں ایک مکان کے سامنے کا حصہ خاص طور پر انہی خصوصیات کا حامل ہے۔ شہر کے بالائی حصے میں قلعے کی طرف جانے والی ڈھلوان سڑک کے اختتام پر یہ گھر اب بھی موجود ہے۔ اب سومور میں ایک مکان کے سامنے کا حصہ خاص طور پر انہی خصوصیات کا حامل ہے، یعنی اس میں وحشت ناکی ہے، اس میں خانقاہ جیسی بے پناہ خاموشی ہے، اس میں اجاڑ کھنڈر جیسی بے رنگ صورتحال ہے وغیرہ وغیرہ نا۔ تو سومور میں ایک مکان کے سامنے کا حصہ خاص طور پر انہی خصوصیات کا حامل ہے۔ اب مکان کے سامنے کا ایک حصے کی بات کی ہے رائٹر نے۔ شہر کے بالائی حصے میں قلعے کی طرف جانے والی ڈھلوان سڑک کے اختتام پر یہ گھر اب بھی موجود ہے۔ اب ساتھ یہ بھی دکھا دیا ہے کہ جو سامنے کا منظر ہے وہ کیا ہے، وہ شہر کا بالائی حصہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ قلعے کی طرف جانے والی ڈھلوان سڑک ہے، اور سڑک کے اختتام پر جو ہے اس گھر کا نقشہ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ آج کل یہ سڑک بہت خاموش معلوم ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے خاموشی کہاں ہوتی ہے؟ خاموشی وہاں ہوتی ہے جہاں آبادی نہیں ہوتی، گنجان آبادی نہیں ہوتی، لوگوں کی چہل پہل نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ۔ گرمیوں میں گرم اور سردیوں میں ٹھنڈی رہتی ہے، یہ سڑک کی بات ہے، اس کی خاموشی کو کا منظر کھینچا ہے، نقشہ کھینچا ہے، نقشہ پیش کیا ہے۔ گرمیوں میں گرم اور سردیوں میں ٹھنڈی رہتی ہے، اور یہاں بعض جگہوں میں بہت ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بے حد تنگ اور ٹیڑھی بھینگی ہے، یعنی اس سڑک کا پوری طرح نقشہ کھینچ دیا ہے کہ وہ تنگ بھی ہے، ٹیڑھی بھی ہے، اور بھینگی بھی ہے۔ مطلب اس میں ظاہر اوبڑ کھاپڑ صورتحال ہوگی اس سڑک کی، اور پھر یہ بھی دکھا دیا کہ اس پر خاموشی بھی ہے، اور یہ بھی دکھا دیا کہ گرمیوں میں یہ گرم رہتی ہے اور سردیوں میں ٹھنڈی رہتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور اس سڑک میں بعض جگہوں میں بہت تاریکی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس گلی کے مکانوں کے ارد گرد ایک اس گلی کے مکانوں کے ارد گرد ایک عجیب قسم کی باقاعدگی اور سکون پسندی کی سی فضا محسوس ہوتی ہے۔ اس گلی کے مکانوں کے ارد گرد ایک عجیب قسم کی باقاعدگی اور سکون پسندی کی سی فضا محسوس ہوتی ہے، اور تعجب ہوتا ہے کہ یہاں ہر آواز کس طرح گونج اٹھتی ہے۔ جڑ سے اکھڑے ہوئے پتھر جو ہمیشہ صاف ستھرے اور خشک رہتے ہیں، ہر گزرنے والے کے قدموں سے بج اٹھتے ہیں، اور تعجب ہوتا ہے، حیرانی ہوتی ہے کہ یہاں ہر آواز کس طرح گونج اٹھتی ہے۔ ظاہرہ خاموشی میں آواز تو گونجے گی،
یعنی اس کا نقشہ ایسا کھینچا ہے جہاں وحشت ناکی ہے، جہاں خانقاہوں جیسی بے پناہ خاموشی ہے، اجاڑ کھنڈروں جیسی صورتحال ہے، اور پھر اندھیرا بھی ہے، اور سب کچھ جو ہے تو ایسے میں کیا ہے کہ حیرانی ہوتی ہے اور تعجب ہوتا ہے کہ یہاں ہر آواز کس طرح گونج اٹھتی ہے۔ جڑ سے اکھڑے ہوئے پتھر جو ہمیشہ صاف ستھرے اور خشک رہتے ہیں، ہر گزرنے والے کے قدموں سے بج اٹھتے ہیں۔ یعنی سڑک جو ہے، ظاہر ہے کہ اس کے پتھر جو ہیں وہ اکھڑے ہوئے ہیں، اور گزرنے والوں کے پیروں سے ظاہر ہے ٹھوکر ان کو ٹھوکر لگاتے ہیں۔ یہ شہر کا سب سے پرانا حصہ ہے، اور اس کے قریب ہی اب شہر کون ہے؟ سومور، فرانس کا شہر ہے سومور۔ یہ شہر کا سب سے پرانا حصہ ہے، اور اس کے قریب ہی فصیل واقع ہے، یعنی باڑھ واقع ہے، ایک جنگلہ واقع ہے۔ یہ شہر کا سب سے پرانا حصہ ہے، اور اس کے قریب ہی فصیل واقع ہے۔ اس محلے کے مکانات پچھلے 300 سال سے یوں ہی کھڑے ہیں۔ یعنی اس نے جس طرح خاموشی، بے پناہ خاموشی، کھنڈر جیسی صورتحال، اجاڑ پن، وحشت ناکی، بے رنگی وغیرہ وغیرہ کو دکھایا ہے، یعنی پسماندگی، ہولناکی، ویرانہ، اداسی، یہ ساری چیزیں جو دکھائی ہیں، اس نے بتایا ہے کہ یہاں جو ہے اس محلے کے مکانات پچھلے 300 سال سے یوں ہی کھڑے ہیں۔ اگرچہ یہ لکڑی کے بنے ہوئے ہیں، لیکن اب بھی بہت ٹھوس اور مضبوط ہیں۔ اب یہ بھی بتا دیا کہ یہ مکانات جو ہیں لکڑی کے بنے ہوئے ہیں، ہر مکان میں کوئی نہ کوئی خصوصیت موجود ہے، اس لیے ایک فنکار اور زمانہ قدیم کے آثاروں کے محقق کے لیے شہر کا یہ حصہ سب سے زیادہ دلچسپ ہے۔ اب یہ بھی بتا دیا کہ جو ایک آرٹسٹ ہے اس کے لیے شہر کی کیا اہمیت ہے، اور زمانہ قدیم کے جو آرکیولوجی کے ریسرچرز ہیں، محکمہ آثاریات یا محکمہ آثار قدیمہ سے تعلق رکھنے والے جو ریسرچرز ہیں، ان کے لیے شہر کا یہ حصہ جو ہے وہ بہت زیادہ چارمنگ ہے، شہر کا بہت زیادہ یہ حصہ دلچسپی لیے ہوئے ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص ان گھروں کو سراہے بغیر گزر جائے۔ یعنی اگر کوئی آرٹسٹ ہے، اگر کوئی رائٹر ہے، کوئی لکھنے والا ہے، اور پھر محکمہ آثار قدیمہ سے، آرکیولوجی سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ ان گھروں کو جو اس علاقے میں ہیں، جن کا نقشہ پیش کیا گیا ہے، ان کو ان کے لیے تحسینی کلمات ادا کیے بغیر کوئی شخص گزرے گا نہیں۔ جن کی نچلی منزلوں کے اوپر والے حصے میں ابھرے ہوئے بڑے بڑے شہتیروں پر عجیب و غریب شکلیں بنی ہیں۔ اب یہ رائٹر نے دکھا دیا کہ یہاں سارے مکانات جو ہیں وہ لکڑی سے بنے ہوئے ہیں۔ کہیں کہیں ان شہتیروں کو موسم کے اثرات سے بچانے کے لیے پتھر کی تختیاں سی لگا دی گئی ہیں۔ اب یہ نا جزیات نگاری پر بہت زیادہ گہری نظر ہے اس کی نا، بالزاک جو ہے اس کا مشاہدہ بہت عمیق ہے، بہت گہرا ہے۔ وہ ایک ایک جز کو جو ہے وہ دکھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایسی عمارتوں کی خستہ دیواروں کے ارد گرد مٹیالے سے نیلے رنگ کی لکیر دکھائی دیتی ہے، اور پھر ان سب کے اوپر عجیب وضع کی خمدار چھتیں ہیں، ٹیڑھی میڑھی سی چھتیں ہیں جو پرانی پڑھ کر جھک چلی ہیں۔ اب یہ ساری خستہ حالی کا نقشہ کھینچا ہے، ویرانی کا کھینچا ہے، کھنڈروں جیسی ہولناکی کا نقشہ کھینچا ہے۔ تو یہ ساری وحشت ناکی ہے، اس میں اداسی بھی ہے، اس میں ویرانہ بھی ہے، اس میں ظاہر ہے کئی ایک لحاظ سے جو ہے وہ غربت کے آثار بھی ہیں۔ چھتوں کے اوپر بچھی ہوئی لکڑی کی تختیاں سال ہا سال کی دھوپ اور بارش کے باعث چٹک کے رہ گئی ہیں۔ کہیں کہیں نفیس کھدائی کا کام بھی کیا ہوا ہے،
وہ دھندلا ہو جانے کی وجہ سے وہ کم ہی دکھائی دیتا ہے۔ کھڑکیوں کی پرانی سی دہلیزوں میں سرخ پھولدان بھی رکھے نظر آتے ہیں، جن میں اکثر غریب عورتیں گلاب یا دوسرے کئی قسم کے پھول لگا دیتی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ خارجی مظہر کے طور پر یا خارجی مظاہر کے طور پر شہر آ گیا، سڑکیں آ گئیں، مکانات آ گئے، اور ان کی ان 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 کا اجاڑ پن آ گیا، یا کھنڈروں جیسا منظر آ گیا، وحشت ناکی آ گئی، ہول ناکی آ گئی، ویرانے جیسی صورتحال آ گئی، اور اس میں ویرانے جیسی اداسی آ گئی۔ اب کیا ہے کہ خارجی مظاہر کے ساتھ اب انسان بھی جڑا ہوا ہے، جن میں اکثر غریب عورتیں گلاب یا دوسرے کئی قسم کے پھول لگا دیتی ہیں، مگر یہ دہلیزیں ایسی خستہ ہیں کہ معلوم ہوتا ہے ان گملوں کا بوجھ بھی نہ سہار سکیں گی۔ اب ظاہر ہے یہ ساری کی ساری اب قاری یہ سوچتا ہے، ریڈر یہ سوچتا ہے، پڑھنے والا یہ سوچتا ہے کہ کیا فرانس میں بھی ایسی زندگی تھی؟ ظاہر ہے کہ فرانس میں بھی ایسی زندگی تھی جس میں غربت تھی، جس میں وحشت ناکی تھی، جس میں جو ہے وہ خانقاہوں جیسی بے پناہ خاموشی کا منظر تھا، جس میں اجاڑ کھنڈروں جیسی صورتحال تھی، اور بے رنگ میدان بھی جو ان کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتے تھے، ایسا اجاڑ پن تھا، ایسی صورتحال تھی۔ دیہاتی بستیوں کی ظاہر ہے یہاں بات کی گئی ہے، فرانس کی دیہاتی بستیوں کی بات کی گئی ہے، دیہی علاقوں کی بات کی گئی ہے۔ اس سڑک پر چند ذرا خوبصورت قسم کے گھر بھی ہیں، جن کے دروازوں پر بڑی بڑی کیلیں جڑی ہوئی ہیں۔ ان کی بناوٹ میں ہمارے بڑے بوڑھوں نے اپنی ہنر بندی کے کمال دکھائے ہیں۔ اب ظاہر ہے اب جن آرٹسٹوں نے، جن فنکاروں نے وہاں، یا جن آرکیٹیکچرز نے جہاں کام کیا ہے، اب وہ ان کو آرکیٹیکچر تو نہیں کہتا، لیکن ان کو ہنر مند کہتا ہے، اور ان کی ہنر مندی کے کمالات کی تعریف کرتا ہے۔ اس سڑک پر چند ذرا خوبصورت قسم کے گھر بھی ہیں، جن کے دروازوں پر بڑی بڑی کیلیں جڑی ہوئی ہیں۔ اب چند خوبصورت گھروں کی بات کی ہے، چند ذرا خوبصورت قسم کے گھر بھی ہیں اس سڑک پر، جن کے دروازوں پر بڑی بڑی کیلیں جڑی ہوئی ہیں۔ ان کی بناوٹ میں ہمارے بڑے بوڑھوں نے اپنی ہنر مندی کے کمال دکھائے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ان مستریوں کی بات کر رہا ہے جنہوں نے ان گھروں کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، اور ان کی ہنر مندی کے کمالات کی تعریف کر رہا ہے۔ یہاں انہوں نے عجیب و غریب قسم کی لکیریں اور نشانات بنا رکھے ہیں، جن کا اس زمانے میں ہرگز کوئی مطلب جن کا اس زمانے میں ہر کوئی مطلب سمجھ لیتا تھا۔ یعنی جب وہ مکانات بنائے گئے تھے اور اس میں جو عجیب و غریب قسم کی لکیریں اور نشانات بنائے تھے، تو جب وہ بنائے تھے تو اس زمانے میں ان کا ہر کوئی مطلب سمجھ لیتا تھا، ان کا مفہوم سمجھ لیتا تھا، ان کے معنی سمجھ لیتا تھا۔ کہیں یہ نشان کسی پروٹیسٹنٹ کے عقیدے کا اعلان کرتے ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ کرسچینٹی میں دو معروف عقیدے ہیں، ایک کیتھولک ہے اور دوسرا جو ہے یہ عیسائیوں میں پروٹیسٹنٹ فرقہ ہے۔ تو کہیں یہ نشان کسی پروٹیسٹنٹ کے عقیدے کا اعلان کرتے ہیں، یعنی مطلب جو ہے وہ کئی جگہوں پر جو ہے اس طرح کے نشانات ہیں کہ وہ نشانات جو ہیں وہ نشانات پروٹیسٹنٹ عیسائیت میں پروٹیسٹنٹ عقیدے کو ظاہر کرتے ہیں، اس کا اعلان کرتے ہیں۔ کہیں بادشاہ کو گالیاں دی گئی ہیں، ظاہر ہے ان نشانات کا سے پتہ چلتا ہے، کہیں بادشاہ کو گالیاں دی گئی ہیں۔ اب ظاہر ہے بادشاہ کو گالیاں دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے بعد انقلاب فرانس کا زمانہ آتا ہے، پہلے بادشاہت تھی، پھر انقلاب فرانس کا زمانہ آتا ہے۔ تو کہیں بادشاہ کو گالیاں دی گئی ہیں۔ اب ظاہر ہے بادشاہ کو گالیاں کیوں دی گئی ہیں؟ بادشاہ کو گالیاں اس لیے دی گئی ہیں کہ بادشاہ جو ہے
وہ رعایا کے ساتھ اچھا سلوک نہیں روا رکھتا، رعایا غربت کی زندگی گزارنے والے ہیں، سو بادشاہ جو ہے ان کا ذرا بھی خیال نہیں رکھتا، لہٰذا پھر عام لوگ کیا کرتے ہیں، وہ بادشاہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ کہیں بادشاہ کو گالیاں دی گئی ہیں، کہیں کسی معمولی شہری نے تھوڑے دن، یہ ریالٹی ہے، یہ سوشل ریالٹی ہے، یہ سماجی حقیقت ہے کہ یہ رائٹر جو ہے یہ سماجی حقیقت کو بیان کرنے میں ذرا بھی تامل سے کام نہیں لیتا۔ کہیں کسی معمولی شہری نے تھوڑے دن کے لیے کوئی عہدہ پانے کی یادگار قائم کی ہے، معمولی شہری ہے، غیر معمولی نہیں ہے، اچھا، کہ تھوڑے دنوں کے لیے اس کو، ظاہر ہے جو منصب ملتا ہے تھوڑے دنوں کے لیے ملتا ہے، وہ زیادہ لمبے عرصے کے لیے تو ملتا نہیں۔ تو کیا ہے کہ کہیں کسی معمولی شہری نے تھوڑے دن کے لیے کوئی عہدہ پانے کی یادگار قائم کی ہے۔ اگر ہم ان نشانات کو پڑھ سکیں جو مکانات پر بنائے گئے ہیں، اگر ہم ان نشانات کو پڑھ سکیں تو پرانے گھروں پر فرانس کی پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے، اب اگر ہم ان نشانات کو پڑھ سکیں، اب ظاہر ہے یہ نشانات ہی ہیں نا جو نظر آ رہے ہیں، گھر ہے، گھر کا پورا جو سٹرکچر ہے، گھر کا پورا جو خاکہ ہے، گھر کا پورا جو نقشہ ہے، گھر کی پوری جو صورتحال ہے، تو اگر ان کو جو ہے وہ رائٹر کا نے یہاں اشارہ دے دیا کہ اگر ہم میں پڑھنے کی صلاحیت ہے تو ان گھروں پر جو ہے فرانس کی پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ اب تاریخ کیا ہے؟ دیہاتی علاقوں میں انقلاب فرانس سے پہلے کے کا زمانہ ہے، غربت ہے، وحشت ناکی کا منظر ہے، اجاڑ کھنڈر اور خانقاہوں جیسی جو ہے وہ بے پناہ خاموشی ہے اور ویرانہ ہے، اور ویرانے میں جیسی اداسی پائی جاتی ہے ویسی اداسی ہے، اور کھنڈروں میں جیسی ہولناکی ہوتی ہے وہاں ویسی ہی ہولناکی ہے۔ اور ظاہر ہے یہ سب کچھ جو ہے انقلاب فرانس سے پہلے یہ ساری غربت کی صورتحال جو ہے وہ فرانس میں تھی۔ یہیں ایک چھوٹا سا لکڑی کا بنا ہوا ٹوٹا پھوٹا گھر ہے جس پر بڑی بھدی قسم کی کاریگری کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اب جہاں جو ہے اس نے یہ دکھایا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی فنکار ہے تو اس فنکار کے لیے اس میں دلچسپی کا سامان موجود ہے، اور اگر کوئی محکمہ آثار قدیمہ کا محقق ہے تو اس کے لیے بھی اس میں جو ہے دلچسپی کا سامان بھی موجود ہے، اور پھر اگر کوئی شخص تھوڑا بہت جو ہے وہ ان یعنی چیزوں سے واقف ہے، یعنی وہ آرٹسٹ ہے اور محکمہ آثار قدیمہ کا ریسرچر ہے، تو وہ پھر کیا ہے کہ ان گھروں کو جو شہر میں موجود ہیں ان کی تعریف کیے بغیر جو ہے وہ نہیں گزر سکتا۔ اب آپ دیکھیے کہ جہاں اچھا کام کیا گیا ہے وہاں بھدا کام بھی جو ہے کاریگری کا دیکھنے کو ملتا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ جو انسان کی جمالیاتی حس ہے، استھیٹک سینس ہے، وہ اس وقت زیادہ کام کرتی ہے جب اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، جب اس کے پاس وہ متمول ہوتا ہے، اس کے پاس مال ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی دیوار پر کاریگر نے اپنے شیشے کا نشان یعنی زندہ بھی بنا دیا ہے، شیشے کا نشان۔ اس کے برابر میں ہی کسی نواب کا محل واقع ہے جس کا گول محراب والا پھاٹک بہت بڑا ہے۔ اس کے اوپر کھدا ہوا خاندانی نشان اب بھی تھوڑا بہت دکھائی دیتا ہے۔ اب فرانس میں بھی جو ہے وہ مختلف خاندان تھے اور ان خاندانوں کے نشانات تھے اور ان کے نام تھے وغیرہ وغیرہ۔ اب بات ہے 1789 سے جو فسادات ملک میں برپا ہوتے رہتے ہیں۔ 1879 بادشاہ کے خلاف جو ہے وہ لوگوں نے، ظاہر ہے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اور بادشاہ کے خلاف جو ہے انہوں نے آوازیں بلند کرنا شروع کر دی تھی، فرانس کے بادشاہ کے خلاف۔
1789 سے جو فسادات ملک میں برپا ہوتے رہتے ہیں، ان میں سے کسی ایک میں اس نشان کو بھی نوچ کھسوٹ ڈالا گیا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑی عمارت ہے اور وہاں ان کا خاندانی نشان ہے، اور جو اب یہ دکھا دیا گیا ہے کہ 1789 سے جو فسادات ملک میں برپا ہوتے رہتے ہیں، ان میں سے کسی ایک میں اس نشان کو بھی کھسوٹ ڈالا گیا ہے۔ یعنی کسی نے جو ہے وہ پکڑا ہے اور پکڑ کے اس نشان کو جو ہے مطلب اس کو کھینچ دیا ہے۔ اچھا جی، اس سڑک پر آپ کو کہیں دکانوں میں باہر کی طرف نکلی ہوئی کھڑکیاں نظر نہ آئیں گی۔ دراصل وہاں دکانیں ہی نہیں ہیں، کیونکہ نچلی منزلوں میں جہاں بیچنے کے لیے چیزیں رکھی جاتی ہیں، وہ فی الحقیقت ہمارے بزرگوں کے وقتوں کے کارخانوں کی سی حیثیت رکھتی ہے۔ نیچی چھتوں والے کمرے تاریک اور غاروں کی سی وضع کے ہیں، اور ویسے ہی ان میں کسی قسم کی شیشے دار الماریاں اور کھڑکیاں نہیں ہوتی۔ اندر یا باہر کسی طرف بھی سامان کو سجا کر رکھنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ عموماً دروازے پر بہت سی آہنی سلاخیں لگی ہوتی ہیں اور ان کے دو حصے ہوتے ہیں۔ اوپر کا آدھا تو دن کے وقت کھول دیا جاتا ہے تاکہ اس پسے ہوئے تنگ غار میں تازہ ہوا اور سورج کی روشنی، اس کے نیچے کے حصے میں گھنٹی لگی ہوتی ہے، یہ حصہ ہمیشہ کھلتا بند ہوتا رہتا ہے۔ دکان کے اگلے حصے میں ایک چھوٹی سی کوہنی تک اونچی دیوار فرش اور چھت کے درمیان آدھی جگہ گھیرے رکھتی ہے۔ کھڑکیوں کے بجائے لکڑی کے بھاری بھاری تختے ہوتے ہیں جو لوہے کے قبضوں میں جکڑے دیوار کے اندر رکھے رہتے ہیں۔ رات کے وقت انہیں گرا دیا جاتا ہے اور صبح کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب یہ جو فرانس کے دیہی علاقے ہیں 1789 میں وہاں جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال تھی، یا اس طرح کی پسماندگی تھی، جس پسماندگی کو جو ہے وہ یہاں دکھایا گیا ہے۔ یہی دیوار گاہکوں کو چیزیں دکھانے کے لیے میز کا کام دیتی ہے۔ اس بیوپار میں جھوٹ یا فریب کا کوئی دخل نہیں۔ لوگوں کے سامنے جو نمونہ پیش کیا جاتا ہے اس کا دار و مدار چیز کی نوعیت پر ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ بھی دکھا دیا ہے کہ جو عام لوگ ہیں جہاں خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں، تو وہاں کیا ہے کہ جھوٹ اور فریب سے کام نہیں لیتے، جھوٹ یا فریب سے کام نہیں لیتے۔ اچھا، جو چیز ہے اس کو دکھا دیا جاتا ہے، اور دیکھنے کے بعد اگر گاہک مطمئن ہے تو وہ اس کے دام دیتا ہے اور لے کر چلا جاتا ہے۔ آپ کو نمک یا نمکین مچھلی کے 2 ٹن پڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ بادبانوں کے لیے کپڑے کے 2-3 گٹھے یا رسی کا ڈھیر، کچھ تانبے کے تار کڑیوں میں ٹنگے ہوئے، ٹن سازوں کے لیے چند چھلے دیوار پر لٹکے ہوئے، یا الماریوں میں کپڑے کے 1-2 تھان رکھے ہوئے۔ اب یہ سارا کچھ جو ہے وہ دکھا دیا گیا ہے کہ دکانداری وہاں کیسی ہوتی ہے، اور گاہک کیسے آتے ہیں، یا بیوپار کیسا ہوتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ، اور وہاں کیا بکتا ہے اور کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے بادبان کا ذکر ہے، رسیوں کا ذکر ہے، رسی کا ڈھیر ہے، گٹھے ہیں، تانبے کے تار ہیں کڑیوں میں ٹنگے ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ظاہر ہے جب یہ شکار کے لیے سمندر پر جاتے ہوں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سمندر سے متعلق ہیں۔ اچھا، آپ کو بحری جہاز یا کشتی وغیرہ کا بھی آپ کے ذہن میں جو ہے ایک تاثر بنے گا، اور پھر مچھلی کا ذکر بھی آ گیا، تو ظاہر ہے وہ سمندر سے یا پانی سے، دریا سے مچھلی وغیرہ پکڑتے ہوں گے، شکار کرتے ہوں گے، اور پھر ظاہر ہے دکان پر آ کر جو ہے وہ بیچنے کے کام آتی ہوگی۔ آپ کو اندر جاتے ہی ایک صاف ستھری سی لڑکی بیٹھی ملے گی، بغیر آستین کے فراق میں سے اس کے لال لال بازو دکھائی دیتے ہوں گے، چہرے سے جوانی کی تازگی
چہرے سے جوانی کی تازگی اور خوبصورتی جھلکتی ہوگی، گلے میں سفید رومال پن سے بندھا ہوگا۔ اب ایک لڑکی دکھا دی گئی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ یعنی اندر جاتے ہیں، یعنی ایک ظاہر ہے وہ پہلے مکانوں کا نقشہ کھینچ دیا، سڑک کا، مکانوں کا، شہر، سڑک، مکان۔ اب جو ہے اس دیہاتی علاقے میں مزید جو ہے وہ دکھایا گیا ہے کہ مزید کیا کیا ہے۔ آپ کو اندر جاتے ہی ایک صاف ستھری سی لڑکی بیٹھی ملے گی، بغیر آستین کے فراق میں سے اس کے لال لال بازو دکھائی دیتے ہوں گے، چہرے سے جوانی کی تازگی اور خوبصورتی جھلکتی ہوگی، گلے میں سفید رومال پن سے بندھا ہوگا۔ یہاں آپ کو دیکھتے ہی اون سلائیاں چھوڑ کے اپنی ماں یا باپ کو بلانے چلی جائے گی، جو آگے آپ کی مرضی کی چیز سامنے لا کر رکھ دیں گے، خواہ وہ چیز 20,000 فرانک کی ہو یا 2 پیسے کی۔ بیچنے کا طریقہ ایک سا ہی ہوگا، یعنی بیوپار میں جھوٹ یا فریب کو شامل نہیں کرتے نا، یعنی بالکل جو ہے فیئر ہیں، انفیئر نہیں ہے۔ اچھا، بیچنے کا طریقہ ایک سا ہی ہوگا، اور پھر اس لین دین کا انحصار بیچنے والے کے مزاج پر بھی ہوگا، جو یا تو بامروت قسم کا ہوگا یا پھر چڑچڑا، یعنی جو بیچنے والا ہے، جس نے ظاہر ہے اپنی چیز بیچنی ہے، تو اس کا مزاج جو ہے وہ جیسا ہے ویسے ہی جو ہے وہ سودا سلف یعنی لین دین ہوگا، سودا سلف کی بکری ہوگی۔ کنستروں کا تاجر اپنے گھر کے دروازے میں بیٹھا دکھائی دے گا، جو انگوٹھے نچا نچا کر اپنے ہمسائے سے باتیں کر رہا ہوگا، یعنی اشاروں سے۔ فرانس میں ظاہر ہے لوگ جو ہیں اشاروں کا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ اشاروں کا بھی عمل دخل ہے۔ یوں دیکھنے میں تو یہ ظاہر ہوگا کہ اس کے پاس ٹوٹی پھوٹی الماریوں میں رکھی ہوئی بوتلوں اور کچھ پتلی پتلی لکڑیوں کے گٹھوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، لیکن گھاٹ پر اس کا لکڑی کا بہت بڑا گودام ہے، جہاں سے یہ کہ تمام ٹن ساز یہ ایک علاقہ ہے، یہ جہاں سے یہ کہ تمام ٹن ساز اپنی ضروریات حاصل کرتے ہیں، اور اسے خوب اندازہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے ٹن میں کتنی شراب سما سکتی ہے۔ اب یہ فرانس کا کلچر آ گیا، آپ اس کو جو ہے پھر سے دیکھیے کہ اب یہاں جو ہے کنستروں کا تاجر ہے، اس کا ذکر ہے، اپنے گھر کے دروازے میں بیٹھا دکھائی دے گا، جو انگوٹھے نچا نچا کر اپنے ہمسائے سے باتیں کر رہا ہوگا۔ یوں دیکھنے میں تو یہ ظاہر ہوگا کہ اس کے پاس ٹوٹی پھوٹی الماریوں میں رکھی ہوئی بوتلوں اور کچھ پتلی پتلی لکڑیوں کے گٹھوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، لیکن گھاٹ پر اس کا لکڑی کا بہت بڑا گودام ہے، جہاں سے یہ کہ تمام ٹن ساز اپنی ضروریات حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک فرانس کے دیہاتی علاقے میں ایک علاقہ ہے، اور اسے خوب اندازہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے ٹن میں کتنی شراب سما سکتی ہے۔ اب ظاہر ہے اب شراب کا ذکر ہے تو یورپین کلچر یا فرانسیسی کلچر آ گیا، ٹھیک ہے، اور انگور کی فصل اچھی ہو تو وہ کتنے کنستر بیچ سکے گا۔ اب ظاہر ہے انگور کو انگور سے کشید کر کے جو ہے وہ شراب بھی بناتے تھے یا بناتے ہیں۔ اچھا، اگر چند روز جھلسا دینے والی دھوپ پڑ جائے تو اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ کس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں؟ جو کنستروں کا تاجر ہے۔ لیکن گرمیوں میں بارش کا ہونا اس کے لیے بڑا تباہ کن ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ایک ہی دن میں کنستر کی قیمت 11 فرانک کے بجائے صرف 6 فرانک رہ جاتی ہے۔ اب گرمیوں میں کیا ہوتا ہے کہ گرمیوں میں وہ جو کنستروں کا تاجر ہے، اس کے کنستروں کی قیمت جو ہے وہ 11 فرانک سے کم ہو کر جو ہے وہ 6 فرانک تک رہ جاتی ہے۔ گرمیوں میں بارش ہو جائے تو پھر اور بھی جو ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ تباہ کن صورتحال اختیار کر جاتا ہے۔ اچھا،
لوزین کی طرح اس قصبے کا بھی پورا کاروبار موسمی تغیرات پر منحصر ہے۔ اب لوزین بھی ایک علاقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک علاقہ ہے، پھر سومور شہر ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ پسماندہ فرانس کا علاقہ ہے، اور انقلاب فرانس سے پہلے کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ رائٹر نے رکھی ہے۔ لوزین کی طرح اس قصبے کا بھی، یعنی یہ قصبہ ہے یہ لوزین کی طرح اس قصبے کا بھی پورا کاروبار موسمی تغیرات پر منحصر ہے۔ یعنی موسم جو ہے اگر آپ کو سوٹ کر رہا ہے، یعنی جیسے جو ہے بارش ہو جاتی ہے تو کنستروں کے تاجر کے لیے تباہ کن ثابت ہوتی ہے، اور کنستروں کی قیمت جو ہے وہ 11 فرانک سے کم ہو کر گھٹ کر کتنی رہ جاتی ہے، 6 فرانک رہ جاتی ہے۔ تو لوزین کی طرح اس قصبے کا بھی پورا کاروبار موسمی تغیرات، موسمی تبدیلیوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، منحصر ہے۔ جاگیردار انگور کے کاشتکار، لکڑی کے بیوپاری، تن ساز، سرائے کے مالک اور اسی قسم کے دوسرے تمام لوگ دھوپ نکلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ کیا ہے اس میں؟ جاگیردار بھی آ گئے، اس میں انگور کے کاشتکار بھی آ گئے، اس میں لکڑی کے بیوپاری بھی آ گئے، ٹن ساز بھی آ گئے، سرائے کے مالک بھی آ گئے، اور اسی قسم کے دوسرے تمام لوگ دھوپ نکلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ کوئی شخص بھی ایسا نہیں جو رات کو یہ ڈر دل میں نہ لے کر سوتا ہو کہ صبح اٹھ کر کہیں رات میں کوہرا پڑنے کی خبر نہ ملے۔ اب یعنی ڈر آتا ہے، اور ڈر سے نیند بھی نہیں آتی کہ کہیں جو ہے وہ کوہرا پڑنے کی خبر نہ مل جائے۔ اگر انہیں بارش کا ڈر نہیں رہتا تو ہوا کے چلنے یا خشک سالی کی فکر لگ جاتی ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ گرمی پڑے تو اس کی مرضی کے مطابق، اور سردی ہو تو اس کی مرضی کے مطابق، اور ظاہر ہے کہ موسموں کا اپنا ایک معاملہ ہے۔ موسم تو انسان کی دسترس میں نہیں ہے نا، کہ انسان مثلا ایک انسان چاہے کہ جی ابھی بارش ہو جائے تو بارش شروع ہو جائے، اس کی خواہش ہو کہ جی ابھی برف پڑنا شروع ہو جائے تو برف پڑنا شروع ہو جائے۔ یہ انسان کی خواہش پر تو موسموں کا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا، تو غرضے کے موسم اور انگور کے کاشتکاروں میں ہمیشہ لڑائی رہتی ہے، موسم اور انگور کے کاشتکار کہ موسمی شدائد کے ساتھ ان سے انگور کے کاشتکاروں کا ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ موسمی معاملات، موسمی شدائد سے کیسے جو ہے انگور کو بچایا جائے۔ اچھا، تھرمامیٹر کی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ چہروں پر رونق یا پژمردگی کے آثار پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ سومور کی اس پرانی سڑک پر بعض دفعہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک یہی الفاظ گونجتے ہیں۔ سومور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے فرانس کا شہر ہے، لیکن یہ فرانس کا وہ شہر نہیں ہے جو بہت زیادہ جو ہے پروسپیرٹی والا شہر ہے، خوشحالی والا شہر ہے۔ یہ غربت والا شہر جو ہے وہ دکھایا گیا ہے۔ تو سومور کی اس پرانی سڑک پر بعض دفعہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک یہی الفاظ گونجتے ہیں، بہت ہی عمدہ موسم ہے۔ بعض دفعہ، مطلب بسا اوقات نہیں، بعض دفعہ یہ الفاظ گونجتے ہیں کہ بہت عمدہ موسم ہے۔ یا پھر یہ فقرہ دہرایا جاتا ہے کہ بارش تو ہن برسا رہی ہے، یہ محض استعارہ نہیں، انہیں دھوپ اور بارش کی قیمت کا پورا علم ہے۔ اچھا، سومور کے لوگوں سے آپ گرمی کے زمانے میں ہفتے میں روز 12 بجے کے بعد 1 پیسے کا لین دین نہیں کر سکتے۔ آپ گرمی کے زمانے میں ہفتے کے روز 12 بجے کے بعد، سومور کے لوگوں کا بھی یہاں یہ دکھایا ہے۔ ہر ایک کے پاس تھوڑی بہت اراضی ہے، زمین ہے، اور انگوروں کا چھوٹا موٹا باغیچہ ہے، اس لیے وہ دیہات میں چھٹی گزارنے چلے جایا کرتے ہیں۔ یعنی ہفتے کے روز 12 بجے کے بعد وہاں آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی سومور کے لوگوں سے۔ اچھا، سب کو اس کا پہلے سے علم ہوتا ہے، اسی طرح ہر ایک کو دوسروں کے بارے میں ہر قسم کی تفصیلات معلوم ہیں، مثلا وہ کہاں آتے جاتے ہیں، کیا خریدتے ہیں، کیا بیچتے ہیں، کتنا نفع یا نقصان ہوا ہے۔ چنانچہ لوگ 12 گھنٹے میں سے 10 گھنٹے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹ کر
چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹ کر اپنے ہمسایوں کے معاملات پر تبصرہ کرنے میں گزارتے ہیں۔ گھر والی تیتر خریدے تو ہمسائے اس کے شوہر سے پوچھتے ہیں کہ تیتر کیسا پکا تھا۔ اچھا، یہ پورا جو ہے یعنی وہ لوگوں کا جو پوری جو گھر کی زندگی ہے یا پورا جو ہے ان کے جو رویے ہیں ان کا جو ہے رائٹر نے جو ہے وہ نقشہ کھینچ دیا ہے، بالزاک نے نقشہ کھینچ دیا ہے۔